حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه والهمنا ومن شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره. حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لأمده. حمدا يكون وسيلة إلى طاعته وعفوه ووسيلة إلى جنته وخفيرة من نقمته. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته محامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صلوات الله برادران عزیز و بزرگان محترم، آج اس عشر محرم کی تیسری مجلس جس میں کربلا جلوہ گاہ توحید کے عنوان پر اس آیہ کریمہ کی جو سورہ انعام کی آیت ہے اس سلسلے میں گفتگو جاری ہے. کل تک کی گفتگو میں وہ مقدمات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے کہ جس کے بعد ہم آیت کا ترجمہ کر سکتے ہیں اور آیت کے آگے کی گفتگو جاری رکھ سکتے ہیں. قرآن کی اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ کہو، قل کہو، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا کہ میں نے اس آیت کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ جو ہماری گفتگو یہاں پر ہوگی توحید کے سلسلے میں اور کربلا کے حوالے سے، وہ توحید عملی، وہ توحید کی جو انسان کی زندگی سے اور انسان کے عمل سے تعلق رکھتی ہے، نہ فقط توحید اعتقادی کی جو عقیدہ ہے انسان کا، کہ عقیدے کے اعتبار سے سب انسان، ہر مسلمان موحد ہے، حتیٰ کہ مسیحی بھی اور حتیٰ کہ یہودی بھی وہ اپنے کو موحد کہتے ہیں، جس طریقے کی بھی توحید ان کی ہو، لیکن ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم توحید، اہل توحید ہیں. لہذا صرف عقیدے کی بحث نہیں ہے، اصل گفتگو یہ ہے کہ اس توحید کا انسان کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے. لہذا میں نے اس آیت کا انتخاب کیا. اس آیت میں ارشاد یہ ہوتا ہے کہ کہو تم، اور یہ کہنا صرف زبان سے کہنا نہیں ہے بلکہ اپنے وجود سے کہو. کیا کہ انا صلاتی، بے شک میری نماز، والنسکی، اور میرے تمام اعمال اور تمام عبادتیں، ومحیایا،
اور میری زندگی، و مماتی اور میری موت، یہ سب کچھ، میری نماز، میری تمام عبادتیں، میرے تمام اعمال اور میری زندگی اور میری موت، یہ سب کچھ للہ رب العالمین، اس خدا کے لیے ہے کہ جو عالمین کا رب ہے، عالمین کا رب ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کہ جو کل گفتگو ہوئی شرک کی اور مشرک کی، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بذالک امرت، تو اس بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا اول المسلمین، اور میں پہلا اولین مسلمان ہوں، نمبر 1 مسلمان۔ یہ آیت تھی جو آپ کی خدمت میں پیش کی۔ گفتگو ہماری کل یہاں تک پہنچی تھی کہ 2 چیزیں آپ کے سامنے واضح ہو گئی تھیں کہ توحید کی اہمیت امام علی علیہ السلام نے اپنے عمل کے ذریعے سے جنگ جمل میں واضح کر دی کہ دیکھو توحید کے بارے میں اگر سوال کیا جاتا ہے تو سنگین ترین اور حساس ترین جنگ میں سب کچھ چھوڑ کر علی توحید کے سوال کا جواب دیتے ہیں، اور وہ بھی تفصیل سے جواب دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف شرک کا مسئلہ بھی آپ کی خدمت میں واضح کیا گیا کہ فرمایا کہ مسلمانوں کی بات نہیں ہے، لوگوں کی بات نہیں ہے، نہیں، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، جو ایمان لے آئے ہیں، وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں اس میں سے اکثر مشرک ہیں۔ اس کی سنگینی سامنے آ گئی۔ یہ شرک کہاں ہے؟ اس شرک کا اشارہ جو ہے امام علی علیہ السلام کے قول سے کہ شرک چونٹیوں کی چال انسان کے رگوں میں چل رہا ہے، انسان کے عمل میں، انسان کے خیالات میں، انسان کی فکروں میں چونٹیوں کی چال، یہ شرک اپنی جگہ بنا رہا ہے۔ اور جب امام صادق علیہ السلام علیہ التحیۃ والثناء، آپ کی جب خدمت میں پوچھا گیا کہ اس آیت کے معنی کیا ہے، میں آپ کی خدمت میں کہ یہ آیت جھنجھوڑنے والی ہے، لہذا جو انسان جس نے اس آیت پہ ذرا بھی توجہ کی کہ کیا قرآن کہہ رہا ہے کہ اکثر لوگ مشرک ہیں، آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں کہ اس کے معنی کیا ہے؟ ظاہر امام صادق علیہ السلام تفصیل سے تو معنی میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ انسان سے ائمہ کا طریقہ یہ تھا، تمام انبیاء کا کہ روش یہ تھی کہ لوگوں کے شعور اور فہم کے مطابق ان سے گفتگو کرتے تھے، یار اس سے وہ تمام تفصیلات نہیں بیان کر سکتے تھے، اس سے صرف ایک جملے میں فرمایا تھا کہ اس کے بعد سمجھ میں آ جائے پوچھنے والے کے، فرمایا کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ اول خدا بعد میں تم، یہ شرک ہے۔ توجہ ہمارے حساس بات ہے، یہ جو تم کہتے ہو اول خدا، میں اسے ترجمانی کر رہا ہوں اپنے لفظوں میں، یہ جو تم کہتے ہو اول خدا بعد میں میرا باپ، یہی شرک ہے۔ یہ جو تم کہتے ہو اول خدا بعد میں ڈاکٹر، یہی شرک ہے۔ ترتیب نہیں ہے، توحید کیا ہے؟ سب کچھ صرف خدا ہے۔ ارے جملہ اگلا وہ علمی جملہ ہے کہ میں جلدی سے گزر جاؤں گا، لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، وجود میں کسی چیز کی بھی تاثیر نہیں ہے سوائے خدا کے۔ تاثیر نہ ڈاکٹروں کی ہے، تاثیر نہ دواؤں کی ہے، تاثیر نہ باپ کی ہے، نہ ماں کی ہے، کسی کی بھی تاثیر نہیں ہے انسان کے وجود میں، صرف تاثیر ہے تو خدا کی ہے۔ اور خدا کا شکر صرف بات ہے کہ خدا نے ہمیں کسی تاثیر کا وسیلہ بنا دیا ہے۔ اگر ماں کو شکر ادا کرنا ہے تو اس بات کا شکر کرے خدا نے اس بچے کی ولادت میں مجھے وسیلہ بنا دیا ہے، ورنہ بہت سے لوگ ہیں جو وسیلہ نہیں بن پاتے۔ اگر کوئی شکر ادا کرنا ہے خدا نے ہمیں وسیلہ بنا دیا ہے کہ اس مجلس کو قائم کر رہے ہیں، یہ مقام شکر ہے انسان کے لیے، مقام فخر نہیں ہے، توجہ فرمائیں، مقام افتخار نہیں ہے کہ ہم یہ مجلس قائم کر رہے ہیں، مقام شکر ہے کہ خدا نے ہمیں وسیلہ بنا دیا ہے اس چیز کا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ بس ہمارے یہ جو تم کہتے ہو اول خدا بعد میں فلاں، یہ شرک ہے، یہ اس کے ذہن کے مطابق گفتگو، میں اس کی گفتگو بہت طویل ہے کہ تھوڑا تھوڑا اشارہ آتا رہے انشاءاللہ گفتگو کے درمیان میں، تاکہ مسئلہ واضح ہوتا رہے دھیرے دھیرے۔ یہ نہیں سمجھو کہ یہ دوا میں کھا رہا ہوں، اس دوا کی یہ تاثیر ہے، میں ٹھیک ہوا جا رہا ہوں، اور وہ یہ کہ اگر یہ دوا کی تاثیر ہے تو دوا میں بھی خدا نے تاثیر پیدا کی ہے، اس دوا میں بھی خدا نے تاثیر پیدا کی ہے۔ اور اگر
خدا اس تاثیر کو نہ چاہے تو یہی دوا ایک انسان کو فائدہ پہنچاتی ہے، اس کو شفا مل جاتی ہے، اور یہی دوا کھا کے دوسرا انسان مر جاتا ہے. یعنی کیا؟ یعنی شفا اس کی طرف سے. یا جابر العظام، اے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو جوڑنے والے. یہ کلام معصوم کی دعائیں ہیں. جب انسان زخمی ہوتا ہے، گوشت کٹتا ہے، اب یہ کیسے جڑے گا؟ یہ اسی مٹی سے تو بنی ہوئی چیز ہے. یہ پھر جڑ جائے، پھر مل جائے. انسان کو نہیں موقع ملتا کہ ان باتوں پہ تھوڑی دیر کے لیے توجہ کر لے. اگر توجہ کر لے تو توحید کی طرف متوجہ ہو جائے گا. کون ہے ذات یہ زخم کو پھر ملاتی ہے، پھر جوڑتی ہے، اور کچھ دن گزرتے حتیٰ کہ وہ نشان بھی باقی نہیں رہ جاتا جو زخم کی تاثیر کے طور پر باقی تھا. ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور پھر جڑ جاتی ہیں، اور اس طریقے سے جڑ جاتی ہیں کہ انسان جیسے پہلے تھا اس طریقے سے پھر ہو جاتا ہے. یا جابر العظام، اے ہڈیوں کو جوڑنے والا. تاثیر کس نے دی؟ دواؤں نے یہ تاثیر نہیں دی تھی، بلکہ تاثیر لا مؤثر فی الوجود الا اللہ. ہر چیز میں تاثیر اگر کہیں نظر آئے تو یہ خدا ہے، اور یہی توحید ہے. یہی توحید ہے. کربلا میں یہی درس مل رہا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ یہ لشکر ہے یہ کچھ کر لے گا. تم لشکر سے نہیں گھبراؤ، تم اپنا وظیفہ انجام دے دو. پھر ہر چیز میں تاثیر خدا پیدا کرے گا، ایسی تاثیر پیدا کرے گا کہ قیامت تک آج ہزاروں لوگ بیٹھ کے حسین کا ذکر کر رہے ہوں. خدا کی تاثیر. اور عزیزوں، میں اپنی گفتگو سے یہاں سے آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ جب توحید کی گفتگو آئی، اب اسے اقسام میں ہونا شروع ہوئے. اقسام، سب سے پہلا مرحلہ توحید کا آتا ہے خلقت میں توحید. میں سنگین گفتگو جلدی سے آگے سے گزر جاؤں گا. خالق صرف ایک ذات ہے، وہ پروردگار کی ذات ہے. صرف ایک خدا ہے اور وہ ذات پروردگار ہے. خالق کوئی اور نہیں ہے. ممکن ہے تم اپنے آپ کو خالق سمجھو. جب باپ کی نظر بیٹے پہ پڑے، بچہ ابھی یہ نیا بچہ پیدا ہوا ہے، وہ ٹہل رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا بیٹا ہے، میں نے اس کو خلق کیا. لیکن تم نے کیا کیا؟ قرآن نے پڑھ کے آواز دی کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا. افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. کیا تم دیکھتے ہو کہ جو تم نے امنا کیا ہے، ایسا ترجمہ ہم زیادہ خلاصہ نہیں کر سکتے یہاں پر. شادی کے بعد ایک انسان جو کام کر سکتا ہے، تم نے صرف یہ کام کیا وہ بھی اپنی حیوانی خواہشات کی بنیاد پر. بس اس کے آگے تم کچھ نہیں کر سکتے. اس کے بعد جو سارا کام شروع ہوتا ہے، ایک نجس قطرے کو یہ باشعور انسان بنا دینا، یہ میرا کام ہے. ایک ایسا انسان جس کے پاس عقل بھی ہے، شعور بھی ہے، منطق بھی ہے، عقل بھی ہے، یہ سب کچھ بنا دینا اس نجس قطرے کو، یہ میرا کام. انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون ونحن قدرنا بینکم الموت. اور پھر موت بھی ہمارے ہی اختیار میں ہے، جب چاہے زندگی کو موت میں تبدیل کر دو. سورہ واقعہ کی آیت ہے، عجیب آیت ہے، عجیب لہن ہے اس آیت کا. لہن آپ متوجہ ہو، لہن اس کا جو آہنگ ہے، جو موسیقیت ہے اس آیت میں، قرآن کی خوبصورتی ہے، حسن. افرأیتم ما تمنون انتم، تمہارا کام صرف امنا کرنا تھا، بس اس کے بعد خلق تمہارا کام. اس کے بعد اس قطرے کو میں نے کس کس مرحلے سے گزرا. فخلقنا مضغۃ، علقۃ مضغۃ، اور مضغے کو ہڈیوں میں تبدیل کیا. فکسونا العظام لحما، اس ہڈی پر گوشت چڑھایا، اور ان سارے مرحلوں سے گزرنے کے بعد وجعلناہ خلقا آخر وانشأناہ خلقا آخر، ایک نئی زندگی تمہیں عطا کر دی، ایک عجیب موجود بنا دیا کہ ان تمام مراحل سے جانوروں کو گزارا گیا. علقہ، مضغہ، ہڈی، اس کے اوپر گوشت، یہ سب تو جانوروں میں بھی تھا، لیکن ایک چیز انسان میں اور آئی، فانشأناہ خلقا آخر. اور یہ کہنے کے بعد فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین. اس لیے انسان کو سب سے مختلف بنایا ہے اس نے، سب سے جدا بنایا ہے اس نے. افرأیتم ما تحرثون. سورہ واقعہ دیکھیے، بعض لوگ بہت اس بات کی التزام رکھتے ہیں کہ سورہ واقعہ کو پڑھتے ہیں
آگے بڑھ جائے. جزاک اللہ. کون خالق ہے؟ تم نے سے ابنا کی اور بات تمام ختم ہوئی. اس کے بعد ممکن ہے تم 10 سال تک اپنا یہ عمل جاری رکھو لیکن تمہیں خلقت سے تم آشنا نہ ہو پاؤ اور حسرت کرتا رہے انسان کی ایک بچہ مل جائے. نہیں، انتم تخلقون ونحن الخالقون افرأیتم ما تحرثون. کیا تم دیکھتے ہو جب تم حرث کرتے ہو؟ توجہ فرمائیں گے. میں نے عرض کیا کہ ممکن ہے بہت سے لوگ سورہ العالیہ کو روزانہ پڑھتے ہیں. تاکید دی گئی ہے روزانہ شب میں سورہ العالیہ کو پڑھنا، لیکن کس لیے پڑھتے ہو؟ اس لیے پڑھ رہے ہیں اس کے بدلے میں رزق زیادہ ملے گا. نظر انسان کی ہوتی ہے، واقعی انسان کو زیادہ رزق ملتا ہے، لیکن کون سا رزق؟ چونکہ انسان نے اپنے آپ کو شکم تک محدود کر رکھا ہے، لہٰذا ہمیشہ اس کے رزق کی جب بات آتی ہے تو مادی رزق پہ جاتی ہے. لیکن خدا کا رزق بہت ہی وسیع رزق ہے. آئے انسان اسی سورے سے رزق طلب کرے، اپنے شعور کے لیے رزق طلب کرے، اپنے عقل کے لیے رزق طلب کرے، اپنے علم کے لیے رزق طلب کرے کہ دیتا ہے. معرفت طلب کرے، معرفت رزق کی پروردگار ہے. فرمائے گی انتم تزرعونه ونحن الزارعون. تم صرف حارث ہے، تمہارا کام ہے حرث. حرث کی کیا توجہ فرمائیں گے؟ حرث کسے کہتے ہیں؟ آپ لوگ میں عربی میں حرث صرف اس بات کو کہتے ہیں گندم دانے کو مٹی میں لے جا کے ڈال دینا، یہ کام ہے حرث. لیکن زراعت کسے کہتے ہیں؟ اس دانے کو اگانا، مٹی کے شکم کو، مٹی کے سینے کو چاک کرنا، اس میں سے پودے کو نکالنا، اسے بڑھانا، اسے کمال تک پہنچانا، اس میں پھل پیدا کرنا، پھل میں لذتیں پیدا کرنا، پھل میں خوشبوئیں پیدا کرنا. یہ سب کچھ کہاں سے ہو رہا ہے؟ اسی مٹی سے. آئے انسان ذرا دیکھے، اگر آج کے تمام سائنسدانوں کو اور تمام ذہنوں کو لا کے جمع کر کے دیا جائے کہ مٹی یہ آپ کی خدمت میں ہے اور یہ پانی آپ کی خدمت میں، آپ کچھ بنائیے اس کا. کیا بنائے گا انسان؟ وہی جو بچپن میں اگر آپ لوگ کوئی دیہات میں رہتے رہے ہوں تو شہر والوں کو نصیب نہیں ہوتی بہت سی چیزیں. مٹی کی بہت سی فضیلتوں سے اور بہت سے فائدوں سے محروم ہے. مٹی کو بہت فائدے ہیں مٹی کے درمیان رہنے سے. کیا بنائے گا انسان؟ ہم لوگ جو بچپن میں بناتے تھے مٹی کے کھلونے بنائے گا، اس کے علاوہ کیا بنائے گا انسان؟ لیکن وہ ذات پروردگار اسی مٹی اور پانی سے اتنی خوشبوئیں، اتنی لذتیں، اتنے رنگ. جو ہمارے یہاں ایک گز کی زمین میں اٹھا کے دیکھیں 20 شاید سینکڑوں قسم کے پھول اگے ہوئے ہیں، سینکڑوں قسم کی پتیاں نظر آ رہی ہیں. پتیوں کے اوپر کا رنگ کچھ اور ہے، پتیوں کے نیچے کا رنگ کچھ اور ہے، پتیوں کے سرے کا رنگ کچھ اور ہے، پتیوں کی ابتدا کا رنگ کچھ اور ہے، اس کے ڈالوں کا رنگ کچھ اور ہے، اس کے پھول کا رنگ کچھ اور ہے. اتنے رنگ پیدا کر دیے خدا نے. پھر اس کی خوشبو کی طرف جائے تو ہر پھول کی الگ خوشبو ہے، ہر ایک پھول کی ہر ایک چاشنی ہے. پھر اس کی لذتوں کی طرف جائے تو ہر پھل کی الگ لذت ہے. کسی کو تلخ رکھا، کسی کو شیرین رکھا، کسی کے شیرین کو شدید رکھا. انسان مزے مزے سے آم کھا کے اسے پھینک دیتا ہے لیکن متوجہ نہیں ہوتا کہ یہ کہاں سے اٹھ کے آیا تھا. اور اسی پانی سے انسان بہت آسانی سے. امام علی علیہ السلام جب بھی سیب کو ہاتھ میں لیتے تھے، کسی پھل کو لیتے تھے، کھا نہیں جاتے تھے، بہت دیر تک اسے دیکھتے تھے. روایات میں دیکھتے تھے، اس کی خوشبو سونگھتے تھے. روایات میں سونگھے خوشبو یعنی کیا؟ یعنی یہ انسان کو کسی طرح متوجہ کرے. علامت ہے، علامت ہے یہ سب.
ما رأيت شيئا الا ورأيت اللہ. اب کچھ روایت کی لفظ ہے کہ اس کے میں نے کسی بھی چیز کو نہیں دیکھا مگر اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی اس نے بھی خدا کو دیکھا. علی بن ابی طالب ہوں گے. یہ انسان متوجہ نہیں ہوا کہ یہ درخت اگا، نب زراعت اس کی ہوئی، اگا، یہ درخت بڑھا، پنپا، اس میں کلیاں آئیں، یہ کلیاں دھیرے دھیرے کیسے انار میں تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہیں. یعنی سبز ہوا، پھر دھیرے دھیرے سرخی آئی، پھر اس میں چھوٹے چھوٹے جو پھول تھے وہ دانے میں تبدیل ہونا شروع ہو گئے، وہ دانے سفید سے اور رنگین ہونا شروع ہوئے، رنگین سے سرخ ہونا شروع ہو گئے. پھر ان کو اس طریقے سے دانوں پہ پرو دیا ہے اور وہ حسن اس کے اندر پیدا کر دیا ہے کہ اگر صرف ان دانوں کو بکھیر کر ساری دنیا کے سامنے ڈال دیا ہے کہ پھر اس کو ایک مرتبہ آگے پلٹا تو اپنی جگہ پہ تو نہیں پلٹا پائے. پلٹائے گا انسان اتنی آسانی سے انار کھا کے انسان گزر نہیں جائے. یہ سب علامت خدا ہے، یہ سب ایک خدا کی طرف انسان کو اشارہ کر رہی ہے. علی ابن ابی طالب کا کہ طرز زندگی ہے، یہ سیکھنا ہے. علی ابن ابی طالب میں نے ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ فیہ وقبلہ، نہیں دیکھا میں نے کسی چیز کو. انسان کو مزہ اس بات میں آتا ہے یہ الہی صفات کو اپنے اندر لا کے اپنے آپ سے چپکا دے لا کے. یہ انسان جو حارث ہے وہ اپنے آپ کو زارے کہہ رہا ہوتا ہے. روزے ہو رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ کسان سے پوچھا کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہتے ہیں زراعت کرتے ہیں. زراعت انسان کہاں کر سکتا ہے؟ وہ تو صرف حارث ہے. وہ تو اگر بیج کو مٹی میں جا کے ڈال سکتا ہے، اس کے بس کا بھی یہ نہیں کہ اس بیج کو درخت میں تبدیل کر دے. پھر وزارت الزراعت بھی قائم کی جاتی ہے. کیا وزارت زراعت کی نہیں، زراعت کی وزارت نہیں. انسان صرف اور صرف جو کام کر سکتا ہے وہ حرث کر سکتا ہے. انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون ولو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہیں تو اس کو سب برباد کر دیں، خاک میں بھوسا بنا کے رکھ دیں اور تم دیکھتے فظللتم تفکہون، تم تعجب سے صرف دیکھتے رہ جاؤ. تعجب سے دیکھا انسانوں نے. یہ تو خدا کا عذاب آتا ہے. ایک بارش کی جو نعمت تھی اسی بارش کے ذریعے سے ساری بستیاں تباہ کر دیتا ہے. تم اپنے آپ کو صاحب خدا سمجھتے تھے، تم اپنے آپ کو زارے سمجھتے تھے. اگر تم اپنے آپ کو زارے سمجھتے تو اپنی زراعت کو بچا لو. نہیں بچا سکتے تم، اس لیے کہ زارے ذات پروردگار ہے. فرائتم ما تشربون انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون افرائیتم الماء الذی تشربون. وہ پانی کی جو آسمان سے بادلوں سے نازل ہو رہا ہے، تم نے کبھی غور کیا یہ پانی کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کتنا لمبا سفر طے کیا ہے؟ یہ سمندروں سے اٹھ کے کس طریقے سے آیا ہے؟ اس کے لیے ملینوں سال، کروڑوں سال پہلے کتنا بڑا نظام بنایا گیا ہے. انسان آتا ہے بڑی ہی آسانی سے تورک لے کے اپنے منہ میں ڈالتا ہے اور کھا کے ختم کر دیتا ہے. روٹی منہ کے لقمے میں جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے محنت کی تھی، میں نے کمایا تھا، اس سے روٹی خریدی ہوٹل سے، میں کھا رہا ہوں. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری ماں نے یہ روٹیاں پکائی ہیں، میری بہن نے یہ روٹیاں پکائی ہیں، میری بیوی نے یہ روٹیاں پکائی ہیں، اور کھا گیا ختم ہو گئی بات. لیکن وہ نہیں سمجھتا کہ اس ایک لقمے کو منہ تک جانے کے لیے ملینوں سال سے ہے جو پورا نظام کام کر رہا ہے. اس کے لیے سورج نے اپنا کردار ادا کیا، اس کے لیے ہواؤں نے اپنا کردار ادا کیا، اس کے لیے سمندر نے اپنا کردار ادا کیا، اس کے لیے چاند نے اپنا کردار ادا کیا، اس کے لیے زمین نے اپنا کردار ادا کیا. یہ ساری چیزیں مل کر انسان کے لیے ایک لقمہ بناتی ہیں جو اس کے منہ سے بہت آسانی سے گزر جاتا ہے. انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم نے اس پانی کو، اس خوشگوار پانی کو آسمانوں سے نازل کیا، بادلوں سے، یا میں نے نازل کیا؟ اور اگر ہم چاہیں، دیکھیں توجہ سورہ واقعہ، اور اگر ہم چاہیں تو اس کو اجاج میں تبدیل کر دیں. لو نشاء لجعلناہ اجاجا، اگر چاہیں تو اس کو ہم کھارے پانی میں تبدیل کر دیں کہ سمندر کا پانی بھرا ہو اور انسان پیاسا وہاں مر جائے، اس کی پیاس نہ بجھنے پائے. اگر ہم چاہیں تو یہ کر دیں. کس کی طرف انسان کو متوجہ کر رہی ہے؟ انتم افرائیتم ما تورون انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا تم نے دیکھا کہ جو آگ بھڑکتی ہے اس سے ساری لذیذ غذائیں تمہاری تیار ہوتی ہیں، آیا اس کو تم نے پیدا کیا ہے یا میں نے پیدا کیا ہے؟ تم نے پیدا کیا ہے یا میں نے پیدا کیا؟ خدا کی حمد ہے اس بات پر،
سبحان اللہ. اور یہ زمین کی گفتگو کرتے کرتے ایک بیت قرآن کا لہجہ تبدیل ہوا. حسن قرآن دیکھیں, ایک بیت قرآن کا لہجہ تبدیل ہوا, آواز دی فلا اقسم بمواقع النجوم. گفتگو زمین کی ہو رہی تھی, کھانے کی, پینے کی, پانی کی, کھیتی کی, منی اور امنا کی, یہ گفتگو ہو رہی تھی. اور ایک بیت قرآن نے لہجہ تبدیل کیا, یہ کہیں کتاب میں نظر نہیں آئے گا. اگر خدا میں بھی گفتگو کرتے کرتے میں موضوع توحید کی گفتگو کر رہا ہوں, ابھی ایک بیت موضوع تبدیل کر دوں, آپ کہیں یہ کیا ہو گیا مولانا, یہ کیا ہو گیا, موضوع چینج کر دیا. قرآن نے ابھی ساری گفتگو زمین کی اور صرف موضوع نہیں تبدیل کیا, زمین سے ڈائریکٹ آسمان کی طرف گفتگو شروع ہو گئی. مادی چیزوں سے بالکل آسمان کی. فلا اقسم بمواقع النجوم, نجوم کے محل کی قسم کھا کے, وَهَذَا قَسْمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. اور یہ قسم معمولی قسم, اگر تم جانتے, مسئلہ اگر تم جانتے نہیں, اگر تم جانتے تو یہ بہت ہی عظیم قسم ہے, لیکن چونکہ تم نہیں جانتے اس لیے تمہارے لیے شاید یہ تعجب کی باعث نہ ہو. لیکن جو جانتا ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں تمہاری زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے باخبر ہوں. اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ زمین اس آسمان کے مقابلے میں ایک ذرہ بھی نہیں ہے. اگر بحر اطلس کے سامنے جا کے کھڑا ہو کہ انسان ایک ذرہ اٹھائے اور کہے کہ یہ زمین ہے, اس پورے سمندر کے مقابلے میں تو وہ ذرہ بھی زمین نہیں ہے. اور یہ وہاں تک کہ جہاں تک انسان نے ابھی دیکھا ہے کائنات کو, ابھی تو کتنی وسیع ہے کائنات جس کو انسان دیکھ بھی نہیں پایا, اور مسلسل اس کی وسعت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. قرآن میں اس کی نفی نہیں کر سکتا کہ اعوذ برب الفلق, اس نے یہ شرافتہ کیا, اور یہ قرآن نفی نہیں کرتا اس نظریے کی. ممکن ہے یہ صحیح ہو کہ کائنات وسیع سے وسیع تر ہوتی جا رہی ہے. اس وسیع کائنات میں زمین کی حیثیت یہ ذرہ برابر. زمین کی گفتگو کرتے کرتے قرآن نے آسمان کی وسیع گفتگو کی. لطافت باقی نہیں, شیرینی باقی نہیں, حسن باقی رہا اس کا. اور ذرا آگے بتانے والے نے بتایا کہ آسمان کی بات ہی ایسی ہے کہ اس طرح گفتگو کی جائے کہ لو تعلمون عظیم, انہ لقسم لو تعلمون عظیم. عظیم ہے یہ قسم. کیوں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آسمان کے راستوں سے زیادہ واقف ہوں. زمین سے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ زمین کے راستوں سے کم واقف ہوں, آسمان کے راستوں سے زیادہ واقف, یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے راستے ہی بہت ہی محدود ہیں, چونکہ ذرہ ہے یہ زمین. زمین ذرہ ہے, آسمان کے راستے اتنے وسیع ہیں. اور جو مبدأ فیض الہی ہے, جس کو آسمانوں کو بھی جس کے ذریعے سے فیض ملتا ہے, وہ علی ابن ابی طالب. ابو طالب علیہ السلام تم یہ نہ سمجھنا کہ تم خالق ہو, تم یہ نہ سمجھنا کہ تم سارے ہو, تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ بارش ہم نے نازل کی ہے, یہ پانی ہم نے فراہم کیا ہے. اگر یہ فکر تمہارے اندر پیدا ہو گئی تو یہی قارونیت ہے اور یہی شرک ہے. قارون کی آواز تھی کہ نہ ہوتی تو علم عندی, یہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ سب میرے علم کا نتیجہ ہے, میری محنت کا نتیجہ ہے. جہاں انسان کے ذہن میں یہ تصور پیدا ہو جائے کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے اور میری محنتوں کا نتیجہ ہے, وہیں سے قارونیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. وہیں سے قارونیت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور جو ملحد نہیں سمجھا کہ خالق ذات پروردگار ہے, صرف عجیب قرآن نے مثال ایک دی اور عجیب مثال دی ہے. لیکن قرآن نے خود کہا کہ سنو اس کو, ایسا لہجہ قرآن میں بہت کم نظر آیا. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له, توجہ فرمائیں گے, اے لوگوں ایک مثال دی جاتی, اس کو سنو. میں نے کہا ایسا لہجہ قرآن میں بہت کم آیا ہے, سنو اس کو. کیا کہ اگر تمام انسان مل کے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا لو اجتمعوا علیہ, وہ لوگ جو غیر خدا کو پکار رہے ہوتے ہیں وہ اگر سب کے سب مل کے جمع ہو جائیں تو ایک مکھی نہیں خل کر سکتے. ایک مکھی کے خل کرنے پر ان کو قدرت حاصل نہیں ہے. بات یہی تو ختم نہیں ہوئی بلکہ فرمایا اور آگے بڑھ کے, اور اگر لو یسربہم الذباب شیئا, تو ان کو اس بات پر
مکھی آ کر ان سے کوئی چیز چھین کے لے کے چلی جائے، سرو کر لے، تو کوئی اس بات پر قدرت نہیں جس سے اس کو واپس لے لے، واپس نہیں لے سکتے۔ یہ انسان اپنے کو کیا سمجھتا ہے؟ یہ انسان نے اپنے آپ کو کیا سمجھا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے کہ اس پروردگار کی بارگاہ میں جو عظیم انسان آتا ہے، یہ انسان کی پستی کی دلیل ہے کہ اپنے کو کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے، ورنہ اگر انسان عظیم انسان ہو تو اس پروردگار کی بارگاہ میں عادت کہتا ہے کہ الہی انا عبد الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستقیم۔ یہ علی ابن طالب کے ضعیف ہونے کی علامت نہیں ہے، علی ابن طالب کے عظیم ہونے کی علامت ہے۔ یہ عظیم ہونے کی علامت ہے کہ اس عظمت کی بارگاہ میں جب یہ انسان آتا ہے تو کہتا ہے الہی پروردگار میں تو ضعیف۔ جب اس راز کو نہیں سمجھا کہ خالق ذات خدا ہے، وہ آیا امام کی خدمت میں، ملحد، کہا میں نے خلق کیا ہے۔ کہا کیا کیا تم نے؟ کہا یہ کیڑے میں لے کے آیا ہوں۔ اگر ذہن پہنچا بھی تو کہاں کیڑے تک؟ کہا یہ کیڑے میں لے کے آیا ہوں، اسے میں نے خلق کیا۔ کیسے خلق کیا ہے؟ میں نے مٹی اور پانی کو جمع کیا، اس کو گندی مٹی کو، اور یہ چند مہینوں میں یہ کیڑا میری ذات سے خلق ہو گیا، میں نے خلق کیا۔ غلاظت میں نے بنائی، غلاظت میں کیڑے پیدا ہو گئے۔ پہلے تو یہ کہ مٹی کہاں سے لایا تو، پہلے یہ کہ پانی کہاں سے لایا تو، اور اگر یہ سب کچھ اپنی جگہ پہ چھوڑ دیا جائے تو امام نے اس کے اعتبار سے جواب دیا ٹھیک ہے تم خالق ہے، کہا ہاں میں خالق ہوں۔ کہا پھر تو یہ بھی جانتا ہوگا کہ اس میں نر کتنے ہیں، مادہ کتنے؟ لیکن میں اس بات کا جانتا ہوں، اس بات کو جانتا ہوں کیونکہ وسیلہ ہوں خدا اس ذات کا وسیلہ ہوں۔ یہاں کے زیادہ وقت کل 5 بڑے شاید تاخیر ہو گئی تھی، دوسری مجلسوں میں مزاحمت نہ ہو، بس یہ پہلی منزل تھی توحید کی کہ خالق ذات پروردگار ہے، اور انسان جس چیز پر اس کی نظر پڑے ہر چیز علامت بن کے اس کے سامنے ابھرے، ویسے اس بات کی طرف متوجہ کر رہی ہوگی کس نے کس نظم کے ساتھ، کس حسن کے ساتھ اس کائنات کو خلق کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ سلیقہ سکھایا ہے اہل بیت علیہ السلام۔ جس چیز پہ نظر پڑی خدا یاد آیا، اور ادھر سے آواز دی کہ جو کچھ ہے یہی اسی بنیاد پر انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ ان صلاتي اپنے موضوع کی طرف آگے۔ جب یہ فیض انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ کہے گا کہ پھر کیا ہے میرا، ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، یہ سب کچھ خدا کے لیے ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو لے کر میدان میں چلے جا رہے ہیں مقتل کی طرف تو اس لیے جا رہے ہیں کہ یہ خدا کی امانت ہے، خدا کو واپس کرنے جا رہے ہیں۔ زندگی میں بھی خدا کی زندگی ہے، موت بھی خدا کے لیے موت ہے، لہذا مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے تو مدینہ چھوڑ رہے ہیں، مکے سے جانا ہو رہا ہے تو مکے سے جا رہے ہیں۔ راستے میں اگر تھوڑا سا غنودگی طاری ہوئی اور زبان پہ کلمہ استرجاع جاری ہوا انا للہ و انا الیہ راجعون، جوان بیٹے نے کہا کہ پوچھا بابا اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا کوئی ایسے مجھ سے کہہ رہا ہو کہ ایک کاروان ہے کہ جو آگے آگے جا رہا ہے اپنے مختلف طرف اور موت اس کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، تو بابا ہم حق پہ تو ہے نا؟ بیٹا ہمارے علاوہ بابا کو اس بات کی فکر نہیں کہ موت پر ہم جا پڑے یا موت کو سینے سے لگانے والے مقتل کی طرف بڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اسی راستے میں خبر ملی ہے اور بڑی عجیب خبر ملی ہے، آنے والا آ رہا ہے، جاؤ دیکھو وہ کوفے کی طرف سے آ رہا ہے، دیکھو کوئی نئی خبر لے کے آیا ہے، گئے اس کو بلا کے لے آئے، بھائی تجھے حسین یاد کرتے بارگاہ میں حسینی میں آیا، تمہارے پاس کوفے کی کچھ خبر ہے؟
کہا ہے تو مولا، لیکن اگر اجازت ہو تو آپ کو تنہائی ہو. خبر ایسی ہے کہ تنہائی میں بیان دوسرا نہیں بیان کرو. ہمارے ساتھ جو ہیں وہ سب حسین، سب ہمارے راز اسرار حسینی سے آگاہ ہیں. یہ لوگ آگاہ ہیں واقعی. اس نے خبر بیان کرنا شروع کیا، خبر بیان کرنا شروع کی. 18,000 بیعت کرنے والے سب نے ساتھ چھوڑے. مسلم کوفے کی گلیوں میں تنہا رہ گیا. ہزاروں سے مقابلے میں آگے جنگ کی، نرگئے آدھا میں گھرے، دربار میں لائے گئے. سلوتن میں جدائی ہوئی. یہاں تک خبر بیان کرتے کرتے ایک مرتبہ رک گیا. ایک مرتبہ داہنی طرف دیکھا، ایک مرتبہ بائیں طرف دیکھا. مولا، اس کے بعد کی خبر کو بیان کرنا اس کے لیے بہت سخت ہے. اسی لیے وہ کہہ رہا تھا مولا اگر ممکن ہو تو اکیلے میں خبر بیان کرو. ایک مرتبہ داہنی طرف دیکھا، ایک مرتبہ بائیں طرف دیکھا. مولا، جب میں کوفے سے نکلا تھا اس حالت میں کہ مسلم کے پیروں میں رسی باندھ کی مائیں بہنیں ان کو پکڑ کے اپنے ساتھ لے گئی کہ کہیں تلوار تمہارے سر پہ نہ چڑھ جائے. مشکل ان کی توحید تھی. اگر توحید میں مشکل ہو جاتی ہے تو مسلم کوفے میں تنہا رہ جاتا ہے. ہر وقت کا مسلم کوفے میں تنہا رہ جاتا ہے. لہذا وہ بزدل جنہوں نے بیعتیں کی تھی، جب آ کے انہوں نے گھیرا دارالامارہ کو اور کہا کہ مسلم کو واپس کرو، تو آئی، کسی کی بہن آئی، کسی کی بیوی آئی، کسی کی ماں آئی. بیٹا اور لوگ بھی تو ہیں، چلو تم گھر چلو، آخر تمہارے بچے بھی تو ہیں. یہ بہانہ ان کو مل گیا. وہ انسان جو بزدل ہوتا ہے وہ ذرا سے بہانے پر اپنے سارے غضب کو چھوڑ دیتا ہے. کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ایسی قومیں ہوتی ہیں جو ابن زیاد پیدا کرتی ہیں. ابن زیاد خود نہیں پیدا ہوتا. ایسی قومیں ہوتی ہیں جو مسلم کو تنہا چھوڑتی ہیں. ایسی قومیں ہوتی ہیں جو اپنے وقت کا فرعون پیدا کرتی ہیں. فرعون خود نہیں پیدا ہوتا. قومیں ہوتی ہیں. اسی لیے حسین بن علی جب مدینے سے نکلے تو لکھ کے گئے کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں یزید کی اصلاح کے لیے نہیں نکلا ہوں، میں اپنی امت کی، جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے یہ یزید کی اصلاح کرنے سے فائدہ نہیں ہے اگر امت میں اصلاح نہ ہو. اگر امت میں اصلاح نہیں ہوگی تو ایک یزید جائے گا، دوسرا یزید آ جائے گا. تاریخ اس کا تجربہ پیش کرتی رہی ہے. آج بھی تاریخ پڑوسی ممالک میں آپ دیکھ لیں، ایک ظالم جائے گا، دوسرا ظالم آگے مسلط ہو جائے. کب تک یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک امت میں اصلاح نہیں ہوگی. لہٰذا حسین بن علی نے کہا کہ میں امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں تاکہ پھر کوئی مسلم تنہا نہ رہ جائے. اور یہ ایک مسلم تھا جس کو حسین نے مکے سے رخصت کیا تھا کوفے کی طرف. یہ وہ مسلم جو حسین سے رخصت ہو کے کوفے آیا تھا، اور ایک اور مسلم ہے جو کوفے کے چھوڑ کے حسین کے پاس آیا ہے. یہ مسلم ابن اوسجا ہے. کوفے میں دیکھا جناب حبیب نے مظاہر کی مسلم ابن اوسجا سے ملاقات ہوئی. وہ ادھر سے چلے آ رہے ہیں کسی کام کو انجام دے کر. جناب حبیب ادھر سے جا رہے ہیں خزاب خریدنے کے لیے. جناب مسلم نے پڑھ کے کہا حبیب تمہیں کچھ خبر ہے؟ یہ جو تلواروں میں شان رکھی جا رہی ہے، یہ جو اسلحے چمکائے جا رہے ہیں، یہ جو اسلحوں کی صدائیں آ رہی ہیں، جانتے ہیں کس بات کی تیاری ہے؟ کس بات کی تیاری؟ کیا یہ فرزند رسول کے قتل کی تیاری ہے؟ شیشی اٹھا کے پھینکی. کہا پھر ابھی گاڑی خون سے رنگین ہوگی. اور یہ حسین کے چاہنے والے کربلا کے میدان میں آ گئے. کیسے آئے؟ کل بیان ہوگا انشاءاللہ جناب حبیب کی گفتگو میں. آئے کربلا کے میدان میں آ گئے. مسلم ابن اوسجا یہ ضعیف بوڑھا انسان، یہ بوڑھا انسان حسین کی مدد کرنے کے لیے آیا. ظہر کا وقت جب قریب آیا
ظالموں نے حملہ کیا. دیکھیے ایک عجیب واقعہ جو پیش آیا. جیسے ہی صبح نمودار ہوئی عاشور کی، صبح کے پہلے ہی حملے میں جبریل پسر ساتھ نے کہا یہ دیکھو گوار ہو، یہ تیر پہلا تیر میں حسین کی طرف پھینک رہا ہوں. تیروں کی بوچھار ہوئی. ان 72 افراد پر کتنے لوگ تھے؟ وہ 30,000 کا، کم سے کم 30,000 کا لشکر اور تیروں کی بارش. اس پہلے حملے میں مقاتل میں روایات نہیں ہے کہ شاید کوئی ایسا نہ بچا ہو جس کو جو تیر سے زخمی نہ ہوا. یعنی اوپر صبح کی پہلی فرصت میں حسین کے تمام اصحاب کسی نہ کسی حد تک زخمی ہوئے، اور اس زخم کی حالت میں پیاس کی شدت بڑھتی جا رہی ہے. اور اسی پہلے حملے میں 48 اصحاب حسینی اپنے جان کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. اور پہلے مرحلے میں حسین کو یہ غم دیکھنا پڑا کہ 48 اصحاب ان کی لاشیں ہیں اور حسین اٹھا رہے ہیں اپنے زخمی ساتھیوں کے ساتھ ساتھ. اور جب ظہر کا وقت آیا، گزرتے گزرتے مسلم ابن حوصلہ میدان میں آئے ہیں. جنگ لڑ رہے اس عالم میں ضعیفی ہے، پیڑھی ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، پٹکے سے کمر کو مضبوطی سے باندھ رکھا ہے کہ یہ فرزند رسول، جو مکتب میں فرزند رسول ہے، فرزند رسول پیغام لے کے آیا ہے رسول کا، وہ کمزوری کا اظہار نہ ہونے پائے. دیکھیے وہاں پہ صرف جان نہیں دینا تھا، یہ غیرتدار افراد تھے. جان دینا ہے تو شرافت اور عزت کے ساتھ. لہذا اپنی پلکوں سے اس پگڑیوں کو ہٹا رہے ہیں کہ جو سامنے آ گئی، رومال باندھا، پٹکے کو باندھا، میدان میں آئے جنگ کی. اور معلوم ہے جنگ کی ایک ضعیف انسان جب دشمنوں کے مقابلے میں جائے، اور یہ دشمنوں نے پہلے سے طے کر رکھا تھا کہ ایک کے مقابلے میں ایک نہیں جا سکتا، اس لیے اپنی جان پہ کھیل کے یہ آنے والے لوگ ہیں. لہٰذا سب مل کے حملہ کرو، زخموں سے چور ہو کر. اس بات کا یہیں سے اندازہ لگانے کے ایک انسان پر سینکڑوں لوگ مل کے حملہ کریں گے کہ وہ انسان کتنا زخمی ہوگا. اس بات کو یاد رکھیں. اس لیے اس بار ایک جملہ کہنا ہے، ایک انسان پر جب سینکڑوں اور ہزاروں مل کے حملہ کریں گے تو وہ انسان کتنا زخمی ہوگا. یہ کربلا کے ہر شہید کی خبر ہے. زخموں سے چور لیا حسین نے آگے سر کو اپنے سامنے رکھا. مسلم جا رہے ہو، حبیب قریب آئے، یہ دوست، یہ کوفے کا ساتھی مسلم، ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. اگر ہمیں یقین نہ ہوتا تو ہم سے کہتے کہ کچھ وصیتیں کر دو تاکہ تمہاری وصیتوں کو ہم پورا کر دیں. جب وصیت کا نام آیا تو جسم میں طاقت تو نہیں ہے، اور زبان تو بڑی مشکل سے چل رہی ہے، جسم کا سارا خون نکل چکا ہے. ایک مرتبہ انگلیوں سے اشارہ تمہیں وصیت ہے، اس مظلوم کی وصیت. حسین کو اپنی مضمون میں اتنا کہہ آیا اور اسی درمیان میں دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو خیمے سے نکلتا ہوا چلا رہا ہے، مقتل کی طرف تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے. آواز سے باز بچے کو پکڑو، میری بچہ ہے، ابھی جان مت دے رہے ہیں. بچے کو پکڑ کے قریب لائے. بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مقتل میں جا رہا ہوں مولا، اگر آپ اجازت دیں. میں آپ کی نصرت کرنا چاہتا ہوں مولا، اگر آپ، میں آپ کی مدد کے لیے نکلا ہوں مولا، اگر آپ اجازت دیں. کہا بیٹا تم کون ہو؟ بیٹا تم کون ہو؟ اب یاد کریں اس جملے جو میں نے کہا. اور آپ دیکھیں گے کربلا میں وہ خواتین عورتیں جو خیمے کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، ان عورتوں کے سینے میں کون سا دل موجود ہے؟ یہی تو انسان ہے، یہی جس کا سر آپ کے زانوں پر ہے، وہ اسی کا بیٹا ہو. حسین کے دل میں انقلاب آ گیا. آواز سے بیٹا تم خیمے میں واپس جاؤ، تم اپنی ماں کا سہارا بنو، اپنی ماں کی دھارا سے تسلی کا سبب بنو. ہے میرے مولا، میری ماں نے تو مجھ کو بھیجا. ماں زخم نہیں دیکھتی تھی. ماں نے دیکھا ہے کہ شوہر کے جسم پہ ہزاروں زخم پڑے ہیں، خون نکل رہا ہے. ایک عورت سے خون نہیں دیکھا جاتا. اور عزیز
جوش میں پھر یہ جناب مسلم اس دنیا سے گزر گئے. یہ زخم حسین کو اٹھانا پڑا, یہ درد حسین کے سینے پہ آیا, اور جس طریقے سے تمام اصحاب کی لاشیں اٹھا کے لے جا کے مقتل میں رکھی, جناب مسلم بن افضل کی لاش بھی اٹھائی. دل چاہتا آواز دو اے مولا, آپ نے